الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، انسان کی فطرت میں ہے کہ آدمی ماحول سے متاثر ہوتا ہے اور ماحول کے اندر رنگ جاتا ہے۔ جیسا ماحول اسے ملے اسی کے اندر رنگ جاتا ہے۔ لیکن ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے کہ اسے نیکی والا ماحول ملے، اچھا ماحول ملے، وہ نیکی میں رہے، نیک ماحول میں رہے، لیکن ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو ہر آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہے، وہ پورے ماحول معاشرے کو کنٹرول کر سکتا ہے، بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ تو اس پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی کارگزاری سناتا ہوں۔ پشاور کے ایک بزرگ تھے جنہوں نے ہمیں ایک کارگزاری سنائی، تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کی امریکہ تشکیل ہوئی تبلیغی جماعت میں۔ امریکہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کافروں کا ملک ہے، ادھر کا ماحول بھی اسی طرح کا ہے جہاں جیسے وہ لوگ ہیں۔ تو کہا کہ جب ہم وہاں گئے تو ہم صرف مسلمانوں سے ملتے تھے، امریکہ میں صرف مسلمانوں کو دعوت دیتے تھے۔ کہا ایک شہر میں ہم گئے، ایک ہوٹل میں ان کا قیام تھا، رہائش تھی، تو کہا گشت پر نکلے، ایک آدھ کسی نے بتایا کہ فلاں بیکری ہے، ڈالفن بیکری تھی یا ڈالر بیکری تھی، وہاں ایک مسلمان کام کرتا ہے، اور وہ بیکری جو تھی اس کی اکثر اشیاء سور کی چربی، سور کا گوشت، ایسی حرام اجزاء پر مشتمل ہوتی تھی اس کی اکثر چیزیں۔ تو ایک مسلمان وہاں کام کر رہا ہے، حالانکہ ایسی چیزیں نہ مسلمان کے لیے کھانا بھی جائز نہیں، بیچنا اور خریدنا بھی جائز نہیں، لیکن ایک مسلمان ہے، ظاہر ہے انسان کمزور ہے، ماحول سے متاثر ہو گیا اور کمزوری ہے، ظاہر آدمی جب ایک ماحول میں چلا جاتا ہے تو انہی میں رنگ جاتا ہے۔ تو وہ تبلیغ والے بزرگ بتا رہے تھے کہ ہم ان کے پاس گئے، اسے ہم نے بتایا کہ پاکستان سے ہماری جماعت آئی ہے، ہم پشاور کے ہیں، تو آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو اس آدمی نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ساری رات میں بیکری میں ڈیوٹی کرتا ہوں، صبح کو میں سوتا ہوں۔ تو جماعت والوں نے کہا آپ آ جائیں، آرام کرنا ہے، سونا ہے، آپ آئیں ہمارے پاس 2-3 منٹ ہمارے ساتھ بیٹھیں، پھر ہم آپ کے لیے بستر بچھائیں گے، آپ وہیں آرام کر لیں۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر جب اگلے دن صبح ہوئی تو وہ آدمی پہنچ گیا جہاں پر جس ہوٹل میں جماعت والوں کی رہائش تھی، تو ان جماعت والوں نے اس کا استقبال کیا، اس آدمی کا اکرام کیا، اسے کھلایا پلایا، بستر بچھائے، وہ سو گئی۔ پھر جب 10 بجے تو پھر اس آدمی کو اٹھایا، کہا اٹھ جائے، تو کہا کیا ہے؟ کہا کہ چائے کا ٹائم ہے۔ اس کو بٹھایا، چائے پلائی، کہا پھر آپ سو جائے، کہا ہم تعلیم کر رہے ہیں، ہم تعلیم کر رہے ہیں، اس کو اپنا ماحول بھی دکھا رہے ہیں۔ تو پھر وہ آدمی سو گیا، جماعت والے اپنے تعلیم میں لگے، عمل میں لگے۔ پھر 1 بجے کے قریب اسے اٹھا لیا، تو کہا اٹھ جائیں، کہا کیا ہے؟ کہا کہ کھانے کا وقت ہے۔ اس آدمی کو کھانا کھلایا، خود بھی کھایا، اسے کہا آپ سو جائیں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اسے یہ نہیں کہا کہ آپ نماز پڑھو، کہا کہ آپ سو جائیں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ بندہ سو گیا، جماعت والوں نے نماز پڑھی۔ پھر 4 بجے کے قریب اس بندے کو اٹھایا، اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ چائے کا ٹائم ہے، آپ چائے پی لیں۔ تو اس آدمی کو چائے پلائی اور کہا آپ سو جائیں، ہم ابھی عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح پھر ہوا مغرب کے قریب، اس آدمی کو اٹھایا، کہا کہ مغرب کا وقت قریب ہے، آپ کی ڈیوٹی کا ٹائم۔ تو وہ آدمی ایک دن ان کے ساتھ رہا، چلا گیا، کچھ عمل نہیں کی، نماز بھی نہیں پڑھی، صرف سویا، جماعت والوں نے اس کو کھانا کھلایا، چائے پلائی۔ اگلے دن پھر اسے کہا آپ آ جائے، وہ آدمی پھر اگلے دن آ گیا۔ اسی طرح صبح کو آتے ہی وہ سو گیا، 10 بجے اٹھایا، اس کو چائے پلائی، 12 بجے 1 بجے کے قریب کھانا کھلایا۔ جماعت والے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ابھی تعلیم کر رہے ہیں، ہم ابھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر عصر کے وقت اٹھایا، کہا آپ چائے پی لیں، ہم ابھی نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرا دن گزرا، پھر اسی طرح تیسرا دن گزرا، وہی آدمی آیا۔ تیسرے دن جماعت والوں نے اسے اٹھایا، چائے پی لے۔ پھر جب 1 بجے جماعت والوں نے پھر اس آدمی کو اٹھایا کہ کھانے کا وقت ہے، کھانا کھلایا، کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو وہ آدمی خود بخود اٹھا، وضو کر کے جماعت میں شامل ہو گیا، پھر سو گیا۔ عصر کے وقت جماعت والوں نے جب اسے اٹھایا تو وہ خود بخود وضو کر کے جماعت میں شریک ہو گیا۔ مغرب کی نماز اسی طرح اس آدمی نے جماعت والوں کے ساتھ پڑھی۔ 3 دن یہاں گزرے، جماعت والے چلے گئے، پاکستان واپس آ گئے، جہاں بھی گئے۔ تو پھر پشاور کے وہ بزرگ تھے، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کافی سال، 10 سال یا 15 سال گزرے، کہا کہ لاہور میں ہماری تشکیل تھی، ایک دروازہ ہم نے کھٹکھٹایا، ایک آدمی نکلا، ماشاءاللہ سفید امامہ پہنا ہوا، سفید کرتا پہنا ہوا، داڑھی سنت کے مطابق، ماشاءاللہ 100% سنت کے مطابق اس آدمی کا لباس تھا، چہرہ تھا۔ تو اس آدمی نے دروازہ کھولا اور تھوڑے پیچھے گیا اور رکا، کہا کہ مجھے پہچانا؟ تو وہ پشاور والے بزرگ جو تھے، وہ ظاہر ہے تھوڑے بوڑھے ہو گئے، لیکن بالکل کسی آدمی کو کسی کے ساتھ جب نیکی کرتا ہے تو وہ
اس آدمی کی شکل صورت اس کی وہ نیکی کسی کو نہیں بھولتی۔ تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں پہچانا۔ اس آدمی نے کہا وہی امریکہ میں ڈالفن بیکری میں کام کرنے والا تھا، آپ لوگوں کے پاس میں 3 دن سویا، 3 دن اس سونے کی یہ برکت تھی کہ آج میں نے تبلیغ میں 4 مہینے بھی لگائے، 10-12 چلے بھی لگائے، 4-5 باہر کے ملکوں میں بھی میں تبلیغ میں گیا ہوں۔ تو آپ دیکھیں میرے عزیز دوستو، یہ ماحول کا اثر ہے۔ وہ آدمی سور کی چربی سے بننے والے بسکٹ اور دوسری اشیاء وہاں کام کرتا تھا، ایک مسلمان تھا، لیکن ماحول سے ایسے ماحول میں رنگ گیا، ایسے ماحول کے اندر گیا کہ انہی کی طرح ہو گیا۔ لیکن تھوڑا سا اسے ماحول ملا نیکی والا، وہ فوراً اسی طرف پلٹ آیا۔ تو میرا عزیز دوستو، ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے معاشرے کا بنانا، ماحول کا بنانا۔ اگر ہر آدمی عزم کرے، پکا ارادہ کرے، وہ اپنے ماحول کو اچھا بنا سکتا ہے، نیکی والا بنا سکتا ہے، پرامن بنا سکتا ہے، خوشگوار بنا سکتا ہے۔